ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. بہت سارے کام ہیں، بہت سارے ایسے حوالے ہیں کہ جو سب کے سامنے ہیں، بہت سارے ایسے حوالے ہیں جو لوگوں سے مخفی بھی ہیں. تو میں گزارش کروں گا خیبر یونین آف جرنلسٹ کے صدر جناب ناصر حسین صاحب سے کہ وہ باقاعدہ ہمارے آج کی اس مہمان خاص کا شکریہ بھی ادا کریں اور اس کے بعد ہم آپ کو وغیرہ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بہت مشکور ہوں جناب محمد علی صاحب صاحب کا کہ اپنی مصروفیات میں انہوں نے وقت نکالا. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ خیبر یونین جو ہے 50 سال سے اس کی ہسٹری ہے اور صحافیوں کے حقوق کے لیے سرگرم ہے. اور جیسے صاحب صاحب بھی اس تنظیم کی جو اسٹرکچر ہے اس سے واقف ہیں. ویسے صاحب اس طرح ہے کہ ہمارے کافی جو ساتھی ہیں جو معاشی مشکلات ہیں اس کا بھی شکار ہیں. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے پچھلے دنوں ایک لیٹر جاری کیا تھا کہ جو منیمم ویجز ہیں حکومت کی اناؤنس شدہ جس وہ ادارے میڈیا ہاؤسز اس پہ عمل نہیں کر رہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک لیٹر جاری کیا تھا. اس کو بڑا اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے بر وقت اقدامات اٹھایا اور جو ہماری مطالبات شامل تھے صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے اس میں سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا اسٹیپ ہے. اور انشاءاللہ اس کو آپ مزید پرسو کریں گے، اس کو بہتر انداز میں لے کے چلیں گے تاکہ ہمارے صحافی جو معاشی مشکلات کا شکار ہے اس میں کمی آئی. دوسرا سر اس میں یہ ہے کہ ہمارے کافی صحافی جو ہیں بے روزگاری کا شکار بھی ہیں. جس طرح کہ آپ دیکھیں معاشی مشکلات آپ دیکھتے ہیں کووڈ کے بعد کے صورتحال دیکھتے ہیں اس میں کافی ہمارے ساتھی بے روزگار ہوئے ہیں. اس کے لیے بھی ہم نے آپ سے مطالبہ کیا ہوا ہے کہ ان کی بحالی کے لیے ایسا میکنزم بنائیں کہ ان کی بحالی کے لیے حکومت ہمارے ساتھ تعاون کرے تو جو میڈیا ہاؤسز پہ ہم پریشر ڈال کر ان کی بحالی کے لیے ہم اسٹیپ اٹھا سکیں. تو آج کے درمیان میں زیادہ مختصر نہیں ہوں گا. ہم مشکور ہیں صاحب صاحب کے کہ وہ ملک کی سیاسی صورتحال، صوبے کی سیاسی صورتحال اور جو حکومت کے صوبائی حکومت کے اقدامات ہیں اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اس کے بعد ہم سوال و جواب کا سیشن دیں گے. امید ہے کہ آپ کو اچھی خبریں حاصل کریں گے. بہت شکریہ. ویلکم کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خیبر یونین آف جرنلسٹ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کروں گا ناصر صاحب کا، عمران صاحب کا اور میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے اور آپ سب خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے آج مجھے اس محفل میں شریک ہونے کی دعوت دی. مجھے جہاں تک صحافی برادری کے مسائل کا تعلق ہے، چونکہ یہاں پر ناصر صاحب نے بات کی تو میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ یقیناً میں اس بارے میں بالکل باخبر بھی ہوں اور جو حساسیت کا لیول ہونا چاہیے اس تک میں بالکل وہ لیول بھی میرا بالکل کلیئر ہے کہ معاشی مشکلات، پروفیشنل مشکلات، مسائل یہ سب موجود بھی ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے ان کے حل کے لیے اپنا اپنا کردار اور اپنا اپنا رول جو ہے وہ ادا کر سکیں. جہاں تک میڈیا ہاؤسز کا تعلق ہے، اس موجودہ دور میں جب میڈیا ایک باقاعدہ صنعت کی شکل اختیار کر گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام مسائل جو کسی صنعت سے وابستہ لوگوں کے ہوتے ہیں ٹریڈیشنلی، روایتاً، وہ تمام مسائل آج میڈیا میں کام کرنے والے لوگوں کے بھی ہیں. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت کی جو بھی ذمہ داری ہے قانونی، سرکاری، وہ یقیناً پورا کرنا حکومت کا فرض ہے. اور اس سلسلے میں جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے تو جتنا بھی
इंशाअल्लाह इन मौजूदा हालात में एफ़र्ट्स और कोशिश की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह वो उसमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। यकीनन मसला इस वक्त इस सनत के से वाबस्ता लोगों का जो है वो बुनियादी तौर पर एक, जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक सनत से वाबस्ता जितने भी मसाइल होते हैं प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेटेड, उनका हल तो निकालना पड़ेगा। मैं भी इस बात को बिल्कुल समझता हूँ कि मीडिया हाउसेस की तरफ से ऐसे इक़दामात की अशद ज़रूरत है जो सहाफ़ियों को माशी तौर पर और प्रोफेशनल तौर पर ना सिर्फ तफक्कुरात और मसाइल से आज़ाद करे बल्कि उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी एक रोल प्ले करे। जब ये सब कुछ होगा तो तभी ये सनत और ये इंडस्ट्री जो है ये डेवलप होगी और इस तरक्की करेगी। कुछ वजूहात भी हैं, उन पर अगर बहस करेंगे या बात करेंगे तो यकीनन बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत का इसमें रोल बुनियादी तौर पर इस वक्त एक फैसिलिटेटर का है। हुकूमत अगर तो डिक्टेट करना शुरू कर दे तो भी मसाइल बनते हैं, और अगर मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हो जाए तो भी मसाइल बनते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ तक आप लोगों के मसाइल का ताल्लुक है वीज़ा वी मीडिया हाउसेस, वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी यकीनन बनती है कि हुकूमत उसके लिए एक साजगार माहौल, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करे ताकि हर किसी को अपनी सलाहियतों को उजागर करने का और उन सलाहियतों के हवाले से जो उनकी इकनॉमिक और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा करने का मौका मिल सके। इस सिलसिले में एक बात और भी कहना चाहूँगा कि सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता लोगों के और भी बड़े मसाइल हैं। पिछले कुछ माह के दौरान जब से मैंने ये जिम्मेदारी संभाली है तो मुझे ख़ुद भी एहसास है, मैं भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, कुछ कई चीज़ें मैंने सीखी भी हैं, और इन्हीं तमाम तजुर्बात की रोशनी में मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत और सनत से वाबस्ता लोगों को आपस में एक कोऑर्डिनेशन के साथ इन मसाइल के हल की कोशिश करनी चाहिए। मसलन मैं एक बात करूँगा, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में कई प्रेस क्लब्स हैं, अजलात की सतह पे भी हैं और निचले लेवल पर भी हैं, लेकिन वहाँ पर भी बड़े मसाइल, वहाँ पर मसाइल सहाफ़ियों के आपस के हैं। कहीं पर सिस्टम नहीं है, कहीं प्रेस क्लब्स की रजिस्ट्रेशन पर मसाइल हैं, कहीं प्रेस क्लब बनाने के हवाले से इश्यूज़ हैं, ग्रुप्स हैं, इख्तिलाफात हैं, लड़ाई झगड़े हैं। मैं तकरीबन सूबे में जहाँ भी गया हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि बदकिस्मती से हर जगह के बारे में यही पता चलता है कि यहाँ पर आपस में इख्तिलाफात हैं और मसाइल हैं। जब उन मसाइल को हल करने की बात होती है तो फिर हमारी मजबूरी बतौर हुकूमत ये होती है कि हम अगर कोई चीज़ डिक्टेट करना चाहें मसले का हल के लिए तो वो भी एक रद्द अमल पैदा करता है और एक किस्म की शिकायत पैदा होती है कि जी अब आप मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा छोड़ते हैं, मसले को ओपन छोड़ते हैं, तो फिर मसाइल उसी तरह रहते हैं, जिससे फिर आपको भी नुकसान होता है और हमें भी जो आपकी हम सपोर्ट या फैसिलिटेशन कर सकते हैं उसमें हमारे लिए भी रुकावटें पैदा हो जाती हैं। मसलन एक छोटी सी बात, सियासी बातें फिर बाद में करेंगे, पहले ज़रा आपस की बातें कर लें। मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है क्योंकि आपके साथ मैं भी आप ही के शोबे से वाबस्ता हूँ और बेसिकली आप ही का मुझे आप अपनी ही शोबे से वाबस्ता एक फ़र्द की हैसियत से लें, क्योंकि हुकूमत के साथ ये तमाम मामला मुझे ही हैंडल करने पड़ते हैं। मसलन प्रेस क्लब में सहाफ़ियों की, कि सहाफ़ी कौन होगा, ये तारीफ़ बज़ाते खुद एक कंट्रोवर्शियल इशू है। इसमें मैं कहूँगा इसलिए कि कोई ऐसा सच कोई कानून नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं, आपको पता है मैं लॉयर हूँ, वकील हूँ, हमारी अपनी एक प्रोफेशनल बॉडी है, एक कानून है, एक एक्ट है। उस एक्ट के तहत बाकायदा डिफाइंड है कि लॉयर कौन होगा, एडवोकेट कौन होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसको किस तरह की तालीम करनी चाहिए, उसका प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें कानून के तहत लेट डाउन है। फिर हमारी कुछ बॉडीज़ हैं, जैसे आपको पता है बार काउंसिल होती है सूबे की सतह पे, फिर मुल्क की सतह पे एक है, कौमी सतह पर, वो वकला के कंडक्ट को रेगुलेट कर रही है। मसलन अगर मैं कल उस कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करता हूँ तो मुझे नोटिस मिलेगा, और अगर मैंने मुतमईन करने वाला जवाब ना दिया
تو مجھے یا تو سسپینڈ کر دیں گے اور سسپینشن کے بعد بھی اگر میں اپنی اس روش پہ قائم تھا تو مجھے وہ ٹرمینیٹ کر دیں گے. ڈاکٹروں کی اپنی اس طرح کی ایسوسیشن ہے, پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل. انجینئرز کی اپنی ہے, انجینئرنگ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی اپنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے, کیونکہ جرنلزم بھی ایک پروفیشنل ڈسپلن کی صورت اختیار کر گیا ہے. اب اس میں ریگولیشن کی ضرورت ہے, اس میں قواعد اور ضوابط کی ضرورت ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود بھی ایک خاص کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت جب آپریٹ کریں گے تو آپ کے اپنے کاموں میں آسانی پیدا ہوگی. اور جب اس کوڈ آف کنڈکٹ کے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ کوئی باہر کی ایجنسی, چاہے وہ حکومت ہو, چاہے وہ میڈیا ہاؤسز ہو, چاہے کوئی اور ادارہ ہو, جب وہ آپ کے ساتھ ڈیل کرے گا تو ان کو بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کا موقع نہیں ملے گا. کوئی ایسا اقدام نہیں ہو سکے گا جو ان کے اگینسٹ, آپ کے انٹرسٹ کے اگینسٹ ہو. جیسے کہ آپ باقی باڈیز کو دیکھ سکتے ہیں. میں اپنے پروفیشنل باڈی کی مثال دوں گا. جو ہمارا لائرز کا بار کونسل جو ہے, ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے بھی وکلاء کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کرنا یا کوئی ایسی قانون سازی کرنا جو وکلاء کے مفادات کے لیے حساسیت رکھی ہو یا مسائل نہیں ہو سکتی جب تک بار کونسلز کو اعتماد میں نہ لیا جائے. اور بار کونسلز پھر پوری برادری کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو پھر پوری برادری کو, تمام برادری کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اور میرے خیال میں آپ کے ساتھ یہ بات میں بالکل ایک 1 to 1 اور ہارٹ ٹو ہارٹ بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس پر سوچیں. یہ بات میں نے ایبٹ آباد پریس کلب میں بھی کی. میں مانسہرہ 2-3 مرتبہ گیا, میں نے وہاں کے صحافیوں کے ساتھ انٹریکشن کیا, لیکن آپ یقین کریں میں نے پریس کلب میں نہیں کیا, کیونکہ پریس کلب کو تالے لگے ہوئے ہیں. وہاں پہ جھگڑا ہے اور پریس کلب کو تالے لگا ہوا ہے اور عدالت میں مقدمہ زیر سماعت ہے. تو میں نے اپنے دوستوں کے گھروں میں ان کو بلا کر ان کے ساتھ انٹریکشن کیا. یہی حال ہمارے مطلب وزیرستان سے لے کے جنوبی وزیرستان سے لے کے چترال تک تقریباً کم و بیش ہر جگہ, اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں. میرے خیال میں ان کا حل ہونا چاہیے. اس کا ہونا, ان مسائل کی موجودگی اور ان کا حل نہ ڈھونڈنا, یقین کریں سب سے پہلے نقصان آپ لوگوں کا ہے, اس صنعت سے وابستہ لوگوں کا. وقتی طور پر شاید آپ کو کنوینئنس فیل ہوتی ہو, یا لوگوں کو, آپ میں سے بعض ایسے ہوں گے جو چاہیں گے کہ ایسی ریگولیشن نہ ہو, لیکن شاید وقتی طور پہ. لیکن اوور آل ان دا لانگ رن طویل المدتی جو اس کا کہ منفی اثرات ہیں وہ زیادہ برے ہیں بنسبت اس کے کہ وقتی طور پر کچھ ایک آدھ ادارے کو اس کا فائدہ. اور میرے خیال میں میڈیا ہاؤسز کی آپ بات کرتے ہیں, شاید میڈیا ہاؤسز کو سب سے زیادہ فائدہ اسی میں ہے کہ آپ ایسے ہی ہیں. ہاں, کیونکہ آپ کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, آپ کو پروٹیکٹ کرنے والا کوئی میکینزم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ استحصال بھی ہوتا ہے, مسئلے بھی بنتے ہیں, گلے شکوے بھی پیدا ہوتے ہیں. اب ہماری ایک چھوٹی سی مجبوری حکومت کے طور پہ یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ انٹرفیئرنس کر نہیں سکتے آپ کے مسائل میں. ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, سہولت پرووائڈ کر سکتے ہیں, لیکن کام کرنا آپ نے ہوگا. آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی کئی بار کوششیں کی گئی حکومتوں کی طرف سے قانون سازی کی مختلف شعبوں میں, صحافت سے متعلقہ شعبوں میں, لیکن اس کا رد عمل آیا. کبھی مالکان کی طرف سے, میڈیا ہاؤسز کے مالکان کی طرف سے ریئیکشن آتا ہے, کبھی پھر نیچے سے آتا ہے. تو میرے خیال میں اس پر ہمیں مل بیٹھ کر کوئی اقدام کرنا چاہیے, مشاورت کرنی چاہیے, آپ کی سپورٹ چاہیے. میں آپ کے سامنے آج بات کر رہا ہوں, لیکن یہ بات میں نے کئی پریس کلبز میں جا کر ان کے عہدیداروں سے کی ہے. میں نے کوہاٹ پریس کلب میں کی, میں نے ایبٹ آباد پریس کلب میں کی, مانسہرہ پریس کلب میں کی, باقی جہاں جہاں میں گیا ہوں, مردان گیا ہوں, جہاں گیا ہوں, میں نے وہاں ایون لنڈی کوتل جا کر میں نے ان سے یہ کہا کہ یار آپ ہمیں مشورہ دیں, ہمیں بتائیں. میں خود سے کوئی قانون سازی پہ کام نہیں کرتا, آپ بتائیں, آپ ہمیں لکھ کے دیں کہ آپ کے پریس کلبز کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہیں, ان ایشوز پر قانون سازی ہونی چاہیے, ان پر کوئی ریگولیٹری میکینزم ہونا چاہیے. جب آپ کی طرف سے ڈیمانڈ آئے گی تو ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں گے, ہم زیادہ مضبوط طریقے سے اس پر قانون بنا کر اسمبلی سے پاس کروا دیں گے. پاکستان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم اپنے صوبے کی بات کرتے ہیں. پشاور پریس کلب صوبے کا بیسک مین پرنسپل پریس کلب ہے. میں آپ سب حضرات سے, یہ خواتین سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ آئیں, کنٹریبیوٹ کریں, لکھیں پریس کلب کی طرف سے, مجھے بلائیں, آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے. میں نے تو ایبٹ آباد پریس کلب والوں کو یہ کہا کہ اگر آپ کو کچھ ضرورت ہے میں آپ کو ایک لائرز کی بھی خدمات دے دوں گا جو آپ کو ڈرافٹ کر کے پورا ایک قانون کا مسودہ بنا دیں گے. لیکن وہ بنانا آپ نے,
اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, کیا پابندیاں, کیا فیسلٹیز, کیا ڈیفینیشنز, کیا تعریفیں, کیا اسکوپ, یہ آپ نے طے کرنا ہے, ہم نہیں طے کریں گے. جب آپ بنا لیں گے, آپ سب کا ایگریمنٹ ہو جائے گا, اس کے بعد آپ ہمیں دیں, ہم آپ کے لیے قانون سازی کرتے ہیں. یقین کریں اس سے ہمیں اوور آل اس صنعت کو پروموٹ کرنے میں بہت زیادہ فائدہ ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, پریس کلبز کے آپس کے اختلافات ہیں. کئی جگہوں میں جاتا ہوں, کہتے ہیں جی ہمارے پاس ہمارے اختلاف کیوں ہے, جب پوچھتے ہو تو وہ آپس میں کہتے ہیں جی یہ جو مخالف گروپ ہے ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو صحافی نہیں ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو صحافی بنایا ہوا ہے. اچھا اب کون طے کرے کہ صحافی کون ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس میڈیا ہاؤس کی طرف سے یا جو بھی ادارہ اخبار ہے, ٹی وی ہے, جو بھی ہے, اس کی طرف سے لائسنس وہ لیٹر ہے, ہمیں انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب کیا وہ لیٹر کافی ہے کسی کو صحافی ڈکلیئر کرنے کے لیے, یا کوئی سسٹم ہونا چاہیے جو آپ لوگ طے کریں کہ یہ شرائط اگر کوئی شخص پوری کرے گا تعلیمی, پروفیشنل اور کیریکٹر وائز, تو وہ ہمارا ممبر ہوگا. یہ ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا, بجائے اس کہ میں بتاؤں کہ کس کو صحافی ہونا چاہیے کس کو نہیں, وہ آپ بتائیں گے. اسی طرح اختلافات کی شکل میں کہاں جائیں گے؟ مثلا آپ یہ جو میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا اگر لیفٹ سائڈ والوں کے ساتھ اختلاف ہو گیا, آپس میں آپ کی لڑائی ہوگی کسی بات پہ, یہ اختلاف کیسے حل ہوگا؟ اگر پریس کلب نہیں کر پا رہا یا پریس کلب میں بھی گروپنگ آ گئی ہے تو کون کرے گا؟ اس کے لیے کوئی کمیٹی ہونی چاہیے, کوئی کنسیلیشن کمیٹی ہونی چاہیے, کوئی کانفلکٹ ریزولوشن کمیٹی ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, کیا طریقہ ہو, یہ آپ ہمیں بتائیں. آپ یقین کریں اس وقت کئی پریس کلب ایسے ہیں ہمارے پاس ریٹن چیک پڑے ہوئے ہیں ان کو دینے کے لیے, فنڈز کے لیے, لیکن ہم دے اس لیے نہیں پا رہے کہ یا رجسٹرڈ نہیں ہے, اور جو رجسٹرڈ ہے انہوں نے تالے لگائے ہوئے, کورٹس میں مقدمے چل رہے ہیں, یا آپس میں اختلافات ہیں, آ نہیں سکتے. تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ میرا نہیں ہو رہا, حکومت کا نہیں ہو رہا, نقصان آپ کی برادری کا ہو رہا ہے. تو میں